بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تجعلوا اسم اللہ، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو عرضتاً نشانہ، لأیمانکم اپنے قسمیں کھانے کے لیے، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ سلوک کرنے سے، پرہیزگاری سے اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیات کریمہ تو سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہے۔ ان کے بہنوئی اور بہن کے مابین کچھ ناراضگی پیدا ہو گئی تھی، تو سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ ان کے پاس میری بہن کبھی بھی نہیں جائے گی، اور نہ یہ ان سے بات کرے گی، اور نہ ہم میاں بیوی کے درمیان صلح کرائیں گے۔ تو اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئی، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ فلاں کام نہیں کروں گا، تقوی کا کام ہو، نیکی کا کام ہو، تو اس آیت میں منع فرمایا کہ نیک کام کرنے کے ارادے کو، نیک کام نہ کرنے کے ارادے کو قسم سے مؤکد کرنا شرعاً ٹھیک نہیں ہے، ممنوع ہے۔ ایک نیکی نہ کرنا اور پھر نیکی نہ کرنے پر قسم اٹھانا، یہ اس آیات کی روح سے درست نہیں ہے، ممنوع ہے۔ مثلا ایک بندہ کہے کہ فلاں عزیز ہے، رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا، ظاہر صلہ رحمی ہے، تو صلہ رحمی پالنا مطلوب ہے، قطع رحمی مطلوب تو نہیں۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ صلہ رحمی کو پالو، اور اس پر آپ قسم اٹھائے تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ مواخذہ نہیں کرتا تمہارے لغو قسموں کے بارے میں، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن مواخذہ اس بات پر فرماتا ہے، اس بات پر مواخذہ کرتا ہے جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہو، دل سے مضبوط ارادہ کیا ہو۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ قسم کی 3 اقسام ہے، یمین غموس، یمین منعقدہ اور یمین لغو۔ یمین غموس مشتق ہے غمس سے، جس کا معنی ہے کہ جس چیز کو پوری طرح کسی دوسری چیز میں داخل کرنا، غوطہ جس کو کہتے ہیں غموس۔ اور یمین غموس اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ گزشتہ کسی فعل پر جھوٹی قسم اٹھائے، نہ اس نے وہ کام کیا ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام میں نے کیا ہے، یا ایک کام کیا ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا ہے، تو گزشتہ کسی فعل پر جھوٹی قسم اٹھانا یہ یمین غموس ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو شہادت الزور کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس وشہادت الزور، اس کا تو نہ کفارہ ہے بلکہ اس کا تو استغفار ہے، توبہ ہے، کفارہ نہیں ہے، کفارہ یمین۔ دوسرے قسم یمین منعقدہ ہے کہ آئندہ کسی کام پر قسم اٹھائے، کہ مثلا قسم اٹھائے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور یا یہ کہے کہ کروں گا، نفی میں ہو یا اس بات میں ہو، لیکن خلاف ورزی کی صورت میں کفارہ یمین لازم ہوگا۔ اور کفارہ یمین کیا ہے؟ تو سورہ مائدہ
آیت نمبر 12 میں ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم۔ یمین کفارۃ الیمین جو ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دیا جائے، یا غلام آزاد کیا جائے۔ اگر یہ نہیں پایا تو پھر 3 دن روزے رکھنا یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تیسری قسم یمین لغوہ ہے۔ یمین لغوہ یہ ہے کہ گزشتہ کسی کام پر قسم اٹھایا اور یہ سمجھ کر قسم اٹھایا کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور ان کو جو کہتا ہے وہ اس کو حقیقت سمجھتا ہے، ظن غالب یہ ہے ان کا، بلکہ ان کو پورا اعتماد سے کہتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں یہ سچ ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا، حقیقت میں ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہ سمجھ رہا ہے۔ اس معاملے میں اور اس کے قول میں دونوں میں تناقض ہے، فرق ہے۔ اور یمین لغوہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، اس کا قول ہے کہ باتوں ماتوں میں قسم کی نیت کے بغیر جو زبان سے لا واللہ یا بل واللہ کے الفاظ نکلتے ہیں یہ بھی یمین لغوہ ہے۔ تو بہرحال یمین کی 3 اقسام ہو گئے۔ یمین غموس، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، توبہ استغفار کرے۔ نمبر 2 یمین منعقدہ، اس کا کفارہ یمین ہے، اور یمین لغوہ پر کچھ نہیں ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے کے بارے میں قسم اٹھاتے ہیں، تربص 4 اشہر، تو ان کے لیے 4 مہینوں کا انتظار ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر رجوع کر لے تو اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ معالم التنزیل میں سیدنا سعید بن المسیب کا قول ہے کہ جاہلیت میں لوگوں نے عورتوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایلا کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ جو شخص اپنی بیوی کو نہیں چاہتا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی دوسرے شخص کے نکاح میں آ جائے، تو قسم اٹھاتا تھا کہ کبھی اس کے پاس نہیں جائے گا، اور پھر اس عورت کو اسی حال پر چھوڑے رکھتا تھا، اور عورت کی زندگی ایک مصیبت، ایک اجیرن زندگی بن جاتی۔ تو اس حوالے سے یہ آیات نازل ہوئی، اور آئندہ کے لیے ایک وقت مقرر کی۔ بنیادی طور پر ایلا، آلا یولی ایلا کا معنی ہے قسم اٹھانا، قسم کو کہتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ عبارت عن الیمین، اور اصطلاح میں الحلف علی ترک الوطی للزوجۃ مدتاً وہی 4 اشہر للحرۃ وشہران للأمہ۔ ایلا کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مدت متعین نہیں کی، مثلا قسم اٹھا کر یوں کہا کہ میں اپنی بیوی سے جمع نہیں کروں گا، اور کوئی وقت مقرر نہیں کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 4 مہینوں کی مدت متعین کی، مثلا قسم اٹھایا اور یوں کہا
کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینوں تک جماع یا ہم بستری نہیں کروں گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ 4 مہینوں سے زیادہ کی مدت متعین کرے، مثلا قسم اٹھایا کہ 6 مہینوں تک بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ 4 مہینوں سے کم وقت متعین کرے اور مثلا قسم اٹھا کر کہے کہ 3 مہینوں تک بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ان چاروں صورتوں میں سے پہلی صورت، دوسری صورت، تیسری صورت ایلا ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ یا قسم توڑ کر بیوی کے پاس جائے، بیوی کی قربت حاصل کرے، جمع کرے، اور اگر قسم نہیں توڑی تو 4 مہینے بعد بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، جس کا حکم یہ ہے کہ آپس میں رضامندی مہر جدید کے ساتھ نکاح جدید کے بغیر اپنی بیوی کو رجوع نہیں کر سکتا جب تک بیوی راضی نہ ہو، مہر بھی جدید نیا ہوگا اور غیر نکاح بھی نیا ہوگا، تو اس صورت میں یہ اپنی بیوی کے پاس دوبارہ جا سکتا ہے۔ اور اگر ان 4 صورتوں میں 4 مہینوں میں قسم توڑ کر بیوی کے قریب ہو گیا، 4 مہینوں کے اندر پہلے 3 صورتوں میں اگر 4 مہینوں کے اندر بیوی کی قربت حاصل کر لی تو صرف قسم کا کفارہ ادا کرے گا، اور قسم کا کفارہ پہلے ہم نے پڑھا ہے۔ چوتھی صورت کا حکم یہ ہے جس میں 4 مہینوں سے کم وقت کے لیے بیوی کے پاس نہ جانے کا قسم اٹھایا تھا، تو اس چوتھی صورت میں اگر مدت مقررہ کے اندر جمع کیا تو قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا واجب ہوگا، اور اگر مدت پوری ہو گئی جو 4 مہینوں سے کم تھی تو پھر تو نہ اس پر کوئی کفارہ ہے اور نہ بیوی نکاح سے نکل چکی ہے، نکاح بھی اپنی جگہ پر برقرار ہے، بیوی بھی اپنی جگہ پر برقرار، اور اس پر کفارہ بھی نہیں ہوگا۔